بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا ومصلّیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے ہدایت الناب کے گزشتہ سبق میں حروف کی چند اقسام کا بیان پڑھا اور اس میں آخری قسم کی حرف توقع اس کے بعد ہے جی حرف استفہام۔ مصنف نے فرمایا حرف الاستفہامی الحمزۃ وحل لہما صدر الکلامی۔ استفہام کے دو حرف ہیں جی، حمزہ اور حل، اور یہ دونوں شروع کلام میں آتے ہیں، حمزہ بھی اور حل بھی۔ وتدخلان علی الجملۃ اسمیۃ کانت نحو زید قائم او فعلیۃ نحو هل قام زید۔ یہ دونوں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ پر۔ جملہ اسمیہ کی مثال دی زید قائم، اور فعلیہ کی مثال دی هل قام زید۔ ودخولهما علی الفعلیۃ اکثر اذ الاستفہام بالفعل اولا۔ یہاں سے یہ بیان فرمایا کہ حمزہ اور حل دونوں کا اسمیہ کی نسبت فعلیہ پر دخول زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ فعل میں اسم کی نسبت استفہام کا معنی لینا زیادہ مناسب ہے۔ وقد تدخل الحمزۃ فی مواضع لا يجوز دخول حل فیہا۔ یہاں سے مصنف کچھ ایسی جگہ بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں حمزہ تو آ سکتا ہے لیکن حل نہیں آ سکتا۔ ان میں سے پہلی جگہ ہے نحو زیدا ضربت، کہ حمزہ اسم پر داخل ہو حالانکہ ما بعد فعل آیا ہوا ہے، جی، تو حمزہ زید پر داخل ہے، بعد میں ضرب کا فعل۔ وَأَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوكَ۔ حمزہ جو ہے وہ انکار کے لیے استعمال ہے، یہاں انکار کا معنی دے رہا ہے۔ وَأَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌ۔ تیسری جگہ یہ ہے کہ زید ام متصلہ کے ساتھ استعمال ہے، حمزہ جو ہے ام متصلہ کے ساتھ۔ اور چوتھی جگہ افمن کانا ثم اذا ما وقع، کہ حمزہ استفہام کے بعد حروف عاطفہ میں سے کوئی حرف آ جائے، پہلی مثال میں واو، دوسری میں فا اور تیسری میں ثم آیا۔ اب یہ چار جگہ ایسی ہیں جہاں حمزہ تو استعمال ہوگا لیکن لا تستعمل حل فی هذه المواضع، ان جگہوں میں حل استعمال نہیں ہوگا۔ وہاں ہنا بحث، اس نے فرما رہے ہیں کہ یہ بات محل بحث ہے کہ حمزہ ہے اور حل نہ، پر استفہام کے دونوں حرف حمزہ اور حل کے استعمال کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہوئی۔ اس سے اگلی بات جو ہے اس کا تعلق ہے حروف شرط کے ساتھ، جی، اور یہ حروف کی آگے 13ویں قسم ہے، 12ویں قسم ہم نے مکمل کر لی۔ حروف شرط کے حوالے سے مصنف نے فرمایا ان ولو و اما لہا صدر الکلامی۔ حروف شرط یہ 3 ہیں، ان، لو اور اما، اور یہ تینوں ہی شروع کلام میں آتے ہیں۔ وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، ان تینوں میں سے ہر ایک دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، اسمیتین کانتا او فعلیتین او مختلفتین۔ جی، وہ دونوں جملے اسمیہ ہوں یا دونوں فعلیہ ہوں، یا پہلا اسمیہ دوسرا فعلیہ، یا پہلا فعلیہ دوسرا اسمیہ، دو جملوں پر ہیں۔ اب خاص طور پر تینوں کا الگ الگ استعمال اور معنی
اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں. فرمایا فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي. کلمہ ان جو ہے یہ استقبال کا معنی دیتا ہے اگرچہ ماضی پر آیا. نحن ان زرتنی اکرمتک. اس میں دیکھیں یہ ماضی پر داخل ہے لیکن مستقبل کا معنی دے رہا ہے. اگر تم میری زیارت کرو گے میرے پاس آؤ گے تو میں تمہاری عزت کروں گا. اس کے بعد لو فرمایا ولو للماضی وإن دخلت على المضارع. نحن لو تزورنی اکرمتک. لو جو ہے ماضی کا معنی دیتا ہے اگرچہ مضارع پر داخل. جیسے لو تزورنی اکرمتک، اگر تم میرے پاس آتے تو میں تمہاری عزت کرتا. وَيَلْزَمُهُمَا الْفِعْلُ لَفْظًا كَمَا مَرَّ أَوْ تَقْدِيرًا نَحْوُ إِنْ أَنْتَ زَائِرِي فَأَنَا أُكْرِمُكَ. ان دونوں کو یعنی ان ہو یا لو ہو، ان دونوں کو فعل لازم ہے. آگے فعل عام ہے وہ لفظی طور پر موجود ہو جیسے مذکورہ مثالوں میں، یا تقدیری طور پر ہو یعنی لفظاً تو نہ ہو نیت میں موجود ہو جیسے یہ مثال ہے ان انت زائری فانا اکرمک. آگے ان کے حوالے سے مصنف ایک تنبیہ فرما رہے ہیں. فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ إِن لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْأُمُورِ الْمَشْكُوكَةِ. ان کا استعمال ایسے امور میں ہوتا ہے جن میں شک پایا ہے، یقینی امور میں نہیں. فَلَا يُقَالُ آتِيكَ إِن طَلَعَتِ الشَّمْسُ. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا اگر سورج طلوع ہوا تو میں تیرے پاس آؤں گا، کیونکہ سورج کا طلوع ہونا تو یقینی امر ہے، مشکوک نہیں ہے. اس لیے ان کا استعمال یہاں نہیں. بل یقال آتیکا اذا طلعت الشمس. ایسے کلام میں ان کی جگہ اذا لایا جائے. ولو تدل على نفی الجملۃ الثانیۃ بسبب نفی الجملۃ الاولى كقوله تعالی لو كان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اور یہ جو لو ہے اس کے حوالے سے فرمایا یہ پہلے جملے کی نفی کے سبب دوسرے جملے کی نفی پر دلالت کرتا ہے. یعنی پہلا نہیں اس لیے دوسرا بھی نہیں. اگر پہلا ہوتا تو دوسرا بھی ہوتا. تیسرا ارشاد باری تعالیٰ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اللہ کے علاوہ یہاں زمین و آسمان میں اور معبود ہوتے تو ان کا نظام بگڑ جاتا. اب پہلا نہیں ہے یعنی اللہ کے علاوہ اور معبود نہیں ہے، دوسرا بھی نہیں ہے زمین و آسمان کا نظام بگڑا بھی نہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَسْمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الشَّرْطِ مَاضِيًّا لَفْظًا نَحْوُ وَاللَّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لَأَكْرَمْتُكَ أَوْ مَعْنًى نَحْوُ وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَأْتِنِي لَأَهْجُرُكَ. اچھا جی، ان حروف شرط کے حوالے سے مصنف ایک اور بات فرما رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر کلام کے شروع میں قسم واقع ہو اور وہ شرط سے پہلے آئے تو پھر وہ فعل جس پر حرف شرط داخل ہے اس کا یا تو لفظی طور پر ماضی ہونا ضروری ہے یا معنوی طور پر ماضی ہونا. یعنی وہاں فعل ماضی آئے گا مضارع نہیں آئے. کب کلام کے شروع میں قسم آئے شرط سے پہلے ہو تو پھر فعل ماضی ہوگا جس پر حرف شرط داخل ہے، لفظی طور پر ماضی ہو. اس کی مثال واللہ ان اتیتنی لأکرمتک. تو اتیتا ماضی ہے. یا معنوی طور پر واللہ ان لم تأتنی لأہجرتک. اب یہ لم تأتی یہ معنوی طور پر ماضی ہے. وحینئذ تکون الجملۃ الثانیۃ فی اللفظ جوابا للقسم لا جزاء للشرط فلذلك وجب فيها ما وجب في جواب القسم من اللام ونحوها كما رأيت في المثال. اور جب یہ صورت ہو جو ابھی بیان ہوئی کہ کلام کے شروع میں قسم واقع ہو اور وہ شرط سے پہلے آئے تو پھر فعل سے پہلے جس فعل سے پہلے حرف شرط ہے وہ فعل لفظاً ماضی ہوگا یا مان ہونا. وہاں
دوسرا جملہ جو ہوگا لفظی اعتبار سے وہ جواب قسم ہوگا، شرط کی جزا نہیں ہوگی. لہٰذا جب وہ جواب قسم ہوگا تو جو چیز جواب قسم میں ہونا ضروری ہوتی ہے وہ اس میں ہونا بھی ضروری ہوگی. مثلا نام ہے اور دیگر الفاظ ادوات تاکید ہیں، انا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح دونوں مثالوں میں آپ نے دیکھا. پہلی میں ہے ان واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، لام آیا ہوا ہے جواب قسم ہے. اور واللہ ان لم تأتنی لاحجرتک، ادھر بھی لام آیا. اما ان واقع القسم فی وسط الکلام جاز ان یعتبر القسم بأن یکون الجواب له نحو ان اتیتنی واللہ لآتینک. اگر قسم شروع میں نہیں بلکہ درمیانے کلام میں آئے تو پھر یہ جائز ہے کہ قسم کو اس اعتبار سے لے لیا جائے کہ ما بعد جملہ اس کا جواب بن رہا ہے. مثلا ان اتیتنی واللہ لآتینک، اس میں لآتینک کو قسم کا جواب بھی بنا سکتے ہیں. وجاز ان یلغى نحو ان تأتنی واللہ آتیک، اور جواب قسم نہ بھی بنائے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی اسے جواب شرط بنا دیا جائے، جواب قسم نہ بنایا جائے. جیسے یہ مثال ہے ان تأتنی واللہ آتیک، اس میں آتی کا جواب شرط ہے، جواب قسم نہیں ہے. اچھا جی، ان اور لو کے حوالے سے جو تفصیل تھی وہ مصنف نے بیان کی. آگے ہے اما. اما کے بارے میں فرما رہے ہیں وَأَمَّا لِتَفْصِيلِ مَا ذُكِرَ مُجْمَلًا نحو الناس سعید وشقی. اما الذین سعیدوا ففی الجنہ واما الذین شقوا ففی النار. یہ جو اما ہے تیسرے نمبر پر آ رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو چیز اجمالاً ذکر کی جائے اما کے ذریعے اس کی تفصیل کو بیان کیا جاتا ہے. مثلا کسی نے کہا الناس سعید و شقی، لوگ سعادت مند بھی ہیں اور شقی بھی ہیں. آگے اما کے ساتھ تفصیل آئی کہ سعادت مندوں کا ٹھکانہ کیا ہے، شقی کا کیا ہے. فرمایا اما الذین سعیدوا ففی الجنہ واما الذین شقوا ففی النار. تو اما نے آ کر سعید اور شقی کی تفصیل کو ذکر کیا. وَيَجِبُ فِي جَوَابِهَا الْفَاءُ وَأَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلثَّانِي وَأَنْ يُحْذَفَ فِعْلُهَا مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلٍ وَذَلِكَ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا حُكْمُ الْاسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَهَا نَحْوُ أَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ. یہ جو اما ہے اس کے جواب میں فا کا آنا ضروری ہے، چاہے فا لفظوں میں ہو یا تقدیر آنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ پہلا دوسرے کا سبب ہو، اور تیسرا یہ بھی کہ اما کا جو فعل ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا. حالانکہ اس میں شرط تو یہ ہے کہ فعل ضروری ہو، لیکن اس میں فعل کو دیکھا. کیوں ایسا کیا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ یہاں مقصود کیا ہے. وہ اسم جو اما کے بعد واقع ہو رہا ہے اس کا حکم بیان کرنا مقصود ہے، فعل کا حکم بیان کرنا مقصود نہیں. جیسے اما زید فمنطلق، تو یہاں اما کے بعد فا بھی آئی ہوئی ہے فمنطلق. دوسرا پہلا جو ہے وہ دوسرے کا سبب بھی ہے. تیسرا فعل کو یہاں حذف کر دیا گیا ہے. اس کی تقدیری عبارت یہ ہے مہما تقدیرہ مہما یکن من شیء فزید منطلق. اس میں یکن فعل تھا جس کو حذف کیا گیا، فحذف الفعل والجار والمجرور. اس میں فعل بھی حذف کر دیا گیا یکن، اور من شیء جار مجرور یہ بھی حذف کر دیا گیا. وَأُقِیمَ اما مقام مہما، اور مہما کی جگہ اما لے آئے. حتیٰ باقیہ اما فزید منطلق، حتیٰ کہ باقی جو ہمارے سامنے عبارت بچی مہما یکن من شیء فزید منطلق سے وہ کیا تھی؟ اما فزید منطلق.
ولما لم يناسب دخول حرف الشرط على فاء الجزاء نقلوا الفاء إلى الجزء الثاني ووضعوا الجزء الأول بين أما والفاء عوضا عن الفعل المحذوف. اچھا، چونکہ حرف شرط کا فا جزائیہ پر داخل ہونا مناسب نہیں لگتا. اصل تو تھا نا اما فزیر منطلق، تو کیا کیا انہوں نے؟ فا کو جزء ثانی کی طرف منتقل کر دیا، یعنی منطلق سے پہلے فا لیا ہے اور یوں کہا اما زید فمنطلق، اور جزء اول اما اور فا کے درمیان میں لے آئے تاکہ جزء اول جو ہے محذوف فعل کا عوض بن جائے، پہلے محذوف کا عوض بن جائے. تو اما فزید منطلق سے ہو گیا اما زید فمنطلق. ثم ذلك الجزء الاول ان كان صالحا للابتداء فهو مبتدا كما مر. پھر دیکھا جائے گا کہ اما کے بعد جو جز ہے جسے جزء اول ہم کہہ رہے ہیں، اگر وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اسے مبتدا بنایا جائے گا. جیسے یہی مثال ہے اما زید فمنطلق والا فعامله ما يكون بعد الفاء كأما يوم الجمعة فزيد منطلق فمنطلق عامل في يوم الجمعة على الظرفيات. اور اگر جزء اول یعنی اما کے بعد جو جزء اول ہے وہ ایسا ہو جو مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ کریں گے کہ فا کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ اس جزء اول کا عامل بن جائے. مثلا اما یوم الجمعہ فزید منطلق، اب اما کے بعد یوم الجمعہ یہ مبتدا بننے کی صلاحیت تو رکھتا نہیں کیونکہ یہ ظرف ہے. اب فا کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ منطلق. تو منطلق کو یوم الجمعہ کے اندر عامل بنا دیا جائے گا کہ یہ اس کا ظرف بن جائے. الحمدللہ حروف کی 13ویں قسم حروف شرط کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہوئی. اس کے بعد حروف کی 14ویں قسم حرف رد. ہم اس کا بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مصنف نے کیا فرمایا. فرمایا حرف الردع کلا وضعت لزجر المتكلم وردعه عما يتكلم به كقوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا أي لا يتكلم بهذا فإنه ليس كذلك. حرف ردع جو ہے وہ ہے کلا. کلا متکلم کو جو وہ کلام کرنے جا رہا ہوتا ہے اس سے روکنے کے لیے آتا ہے. متکلم کو زجر کرنے کے لیے، اس کی تنبیہ کرنے کے لیے کلا استعمال کیا جاتا ہے. کس چیز سے؟ جس چیز کا وہ کلام کرنے جا رہا ہے. اس سے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن كَلَّا. یعنی رزق کی تنگی کے بعد آدمی اگر کہے ربی اہانن تو اس کا یہ کلام درست نہیں، کیونکہ بات ایسی نہیں ہے. تو یہ کلا جو ہے ایسے کلام سے ھذا بعد الخبر. اچھا، یہ جو مثال بیان ہوئی نا یہ خبر کے بعد ہے. ربی اہانن متکلم یہاں خبر دے رہا ہے. وقت تجیء بعد الامر اذا كما اذا قيل لك اضرب زيدا فقلت كلا اي لا افعل هذا. کبھی کبھی حرف ردع یعنی کلا جو ہے یہ امر کے بعد بھی آ جاتا ہے. مثلا آپ سے کوئی کہے اضرب زیدا تو آپ کہیں کلا یعنی لا افعل هذا، میں ایسا نہیں کروں گا، بالکل میں ذاتی طور پر. تو یہاں کلا جو ہے وہ امر کے بعد آ رہا ہے اور متکلم کو اس کی بات سے روکنے کے. وقت تجیء بمعنى حقا كقوله تعالى كلا سوف تعلمون. کبھی کبھی یہ حقا کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کے معنی میں حقا
یعنی اس سے مراد اس سے مقصود جملہ کی تحقیق ہوگی. دوسرا ارشاد باری تعالیٰ کلا سوف تعلمون، یعنی ہاں ضرور تم جانو. وحینئذ تکون اسما یبنى لکونہ مشابہا لکلا حرفا وقیل تکون حرفا ایضا بمعنی ان بتحقیق الجملۃ نحو کلا ان الانسان لیطغی بمعنی ان. اچھا جی، یہ جو بھی صورت بیان ہوئی جب کلا حقا کے معنی میں ہوگا، ایسی صورت میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ اسم ہوگا، اس میں مبنی ہوگا کیونکہ یہ کلا حرف کے مشابہ ہے اور وہ مبنی تو یہ بھی مبنی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حرف ہی ہوگا، انا کے معنی میں ہوگا جو جملہ کی تحقیق کے لیے آتا ہے. جس طرح قرآن پاک میں ہے کلا ان الانسان لیطغی، تو یہاں کلا انا کے معنی. بہرحال کلا کا استعمال مختلف طرح سے ہوتا ہے. خبر کے بعد بھی آتا ہے، امر کے بعد بھی آتا ہے، حقاً کے معنی میں آتا ہے. اور حقاً کے معنی میں آئے تو دو قول ہیں، یہ اسم مبنی ہوگا یا پھر یہ حرف ہی ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد ہم حروف کی 15ویں قسم سے بات کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ تاء التانیث الساکنہ تلحق الماضیہ لتدل علی تانیث ما اسند الیہ الفعل نحو ضربت ہند. اچھا جی، 15ویں قسم ہے تاء تانیث ساکنہ. اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ماضی کو لاحق ہوتی ہے، ماضی کے آخر میں آتی ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے وہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے. مثلا ضربت ہند. اب ضربت میں تا آئی اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ مارنے والی عورت ہے، مرد نہیں. وقد عرفت مواضع وجوب الحاقها، ہم نے پیچھے فاعل کا بیان پڑھا مرفوعات کے اندر، تو وہاں مصنف نے یہ تفصیل بیان کی تھی کہ کہاں اس کو مؤنث لانا یعنی تا کا لانا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. تو تا کے الحاق کے وجود کی صورتیں ہم ماقبل میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں دوبارہ مصنف نے نہیں بتایا. وَإِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا وَجَبَ تَحْرِيكُهَا بِالْكَسْرِ لِأَنَّ السَّاكِنَ إِذَا حُرِّكَ بِالْكَسْرِ نَحْوُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. اچھا جی، اگر تاء تانیث ساکنہ کے بعد ساکن آ جائے تو پھر تاء تانیث ساکنہ کو کسرہ کے ساتھ متحرک کرنا واجب ہوتا ہے. کسرہ کے ساتھ ہی کیوں؟ کیونکہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو وہ کون سی دی جاتی ہے؟ کسرہ کی. مثلا قد قامت، اس کے بعد الصلاۃ آ گیا، وہ بھی ساکن ہے، تو یہاں تا کو حرکت دیں گے کسرہ کی، یوں کہیں گے قد قامت الصلاۃ. وحرکتها لا توجب رد ما حذف لاجل سکونها فلا يقال رمات المرأة لأن حرکتها عارضیۃ واقعۃ لرفع ارتفاع ساکن. اچھا جی، یہاں سے ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ یہ ہے تاء تانیث ساکنہ، اس کو جب ساکن کے ساتھ ملنے کی وجہ سے حرکت دیں، اگر اس کے سکون کی وجہ سے اس میں سے کسی حرف کو حذف کیا گیا ہے تو باندھ ملانے کی وجہ سے وہ واپس نہیں آئے گا. یعنی تا کی حرکت جو ہے حذف شدہ حرف کو واپس نہیں لائے گی جو حذف اس کے سکون کی وجہ سے ہوا تھا. مثلا یہ صیغہ ہے رمت، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ناقص یائی سے رما رمیا رمو رمت. تو اس میں سے یا متحرک ما قبل مفتوح اس کو الف سے لگنا تھا. اب الف اور تا
دونوں ساکن جمع ہوئے تو الف کو یہاں سے حذف کیا گیا، ہاں جی، اس کے بعد بنا ہے رمت۔ اب جب ہم اس کے بعد ایک اور ساکن لے کے آئیں اور اس کو یوں پڑھیں رمت، رمت المرات، تو یہ الف جو حذف شدہ ہے یہ واپس نہیں آئے گا، یہ الف تو سکون کی وجہ سے حذف تھا، ہاں جی، اب یہ حرکت عارضی ہے، تو اس عارضی حرکت کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ الف کو واپس نہیں آئے، وہ تو التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے، جہاں دو ساکن مل رہے تھے اسے ختم کرنے کے لیے گرایا گیا تھا، تو اسے واپس نہیں لائے۔ فقولہم المرأتان رماتا ضعیف، اس پر اعتراض ہوا، آپ نے کہا کہ واپس نہیں لائیں گے، یہ مثال دیکھیں اس میں تو ہے المرأتان رماتا، ادھر تو نہیں واپس آ گیا ہے، تو اس کا جواب دیا ضعیف، یہ ضعیف۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَّةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَضَعِيفٌ فَلَا يُقَالُ قَامَ الزَّيْدَانِ وَقَامُوا الزَّيْدُونَ وَقُمْنَ النِّسَاءُ۔ یہاں سے مصنف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں تثنیہ کی علامت لے کے آنا، جمع مذکر کی علامت، جمع مؤنث کی علامت، یہ ضعیف ہے۔ یعنی جب فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فاعل اس میں ظاہر ہونے کی صورت میں تثنیہ، جمع مذکر، جمع مؤنث کی علامت لانا ضعیف ہوگا۔ فلا یقال قاما الزیدان وقاموا الزیدون وقمنا النساء، لہٰذا اس میں یہ جو ضمیریں ہیں یہ نہیں لائی جائے گی، قاما الزیدان نہیں کہا جائے گا، قاموا الزیدون نہیں کہا جائے گا، قمنا النساء نہیں کہا جائے گا۔ وبتقدیر الالحاق لا تكون الضمائر لئلا يلزم الإضمار قبل الذکر بل علامات دالة على احوال الفاعل قطع التانیث۔ اچھا اگر کوئی لاحق کر ہی دے تو پھر کہا جی اگر کوئی ساتھ الف واو لے ہی آئے، نون لے ہی آئے تو یہ ضمیریں نہیں ہوں گی تاکہ اضمار قبل ذکر لازم نہ ہے، بلکہ یہ فاعل کے احوال پر دلالت کرنے والی علامتیں ہوں گی۔ الف تثنیہ پر دلالت کرنے والی علامت ہوگی، واو جمع پر، اور نون جمع مؤنث پر، جس طرح تائے تانیث مؤنث پر دلالت کرتی ہے اسی طرح یہ بھی دلالت کرنے والی علامتیں ہوں گی۔ اچھا جی، الحمدللہ حروف کی 15ویں قسم تائے تانیث ساکنہ سے بھی ہماری بات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد رہ گئی بقیہ دو قسمیں، تنوین اور تاکید دونوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین کے بارے میں مصنف کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا التنوین نون ساکنہ تتبع حرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید الفعل۔ تنوین یہ نون ساکن ہی ہے اور یہ کلمہ کے آخر کی حرکت کے تابع ہوتا ہے۔ کلمہ کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کے تابع ہو کر یہ تنوین آتی ہے، نون ساکن آتا ہے۔ یہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں، یہ صرف اسم کے لیے۔ وہی خمسۃ اقسام ہے، اس کی مصنف نے بیان کیا 5 قسمیں ہیں، تمکن، تنکیر، حفظ، مقابلہ اور ترقی، یہ 5 قسمیں ہیں۔ الاول للتمکن، پہلی قسم ہے تنوین تمکن۔ فرمایا وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْاسْمَ مُتَمَكِّنٌ فِي مُقْتَضَى الْاسْمِيَّةِ أي أَنَّهُ مُنصَرِفٌ نَحْوُ زَيْدٌ وَرَجُلٌ۔ پہلی قسم ہے تنوین تمکن، اور تنوین تمکن اس بات پر دلالت کرنے کے لیے آتی ہے کہ اسم جو ہے وہ اسم کے مقتضا میں متمکن ہے، یعنی منصرف ہے جی، اور کوئی چیز نہیں ہے، جیسے زید اور رجل۔ والثانی للتنکیر، تنوین کی دوسری قسم تنکیر کے لیے آتی ہے۔ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْاسْمَ نَكِرَةٌ نَحْوُ صَحِيحٍ أُسْكُتْ سُكُوتًا مَا فِي وَقْتٍ مَا۔ تنوین تنکیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے، معرفہ نہیں، جیسے صحیح۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ بھئی خاموشی اختیار کرو جو کسی بھی وقت میں۔ وَأَمَّا صَحْبِ السُّكُونِ فَمَعْنَاهُ أُسْكُتُ سُكُوتًا، اس کو
اسکت السکوت الآن، اگر یہ تنوین کے بغیر اس کو صرف صح پڑھا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ابھی خاموشی اختیار کرو، پھر یہ تنقید کے لیے نہیں۔ الثالث للعبز، تنوین کی تیسری قسم ہے تنوین عبز، وهو ما يكون عبزا عن المضاف الیہ، نحو حینئذ وساعة اذ ویومئذ حینئذ کان کذا۔ تیسری قسم ہے تنوین عبز۔ تنوین عبز یہ مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے، اور اس کی 3 مثالیں بیان کی، حینئذ، ساعة اذ، یومئذ۔ اصل میں ہے حینئذ کان کذا، تو ما بعد جو کانا قضا محذوف ہے اس کے عوض میں یہاں پہ تنوین لے کے آئے ہیں۔ والرابع للمقابلۃ وهو التنوین الذی فی جمع المؤنث السالم نحو المسلمات۔ چوتھی ہے جی تنوین مقابلہ، یہ جمع مؤنث سالم میں آتی ہے، جمع مذکر سالم میں جو جمع کی علامت نون ہے اس کے مقابلے میں۔ وهذه الاربعۃ تختص بالاسم، یہ جو پہلی 4 قسمیں تمکن، تمکین، عوض اور مقابلہ یہ اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ والخامس للترنم، 5ویں جو ہے ترنم کے لیے ہے، وہ اسم کے ساتھ خاص نہیں، وہ فعل میں بھی آ جاتی ہے۔ وهو الذي يلحق آخر الابیات والمصابیح كقول الشاعر شعر ان اللون عازل والعذابا وقولی ان اصبت لقد اصابن۔ تنوین ترنم جو ہے یہ شعروں اور نسبوں کے آخر میں آتی ہے، جس طرح شاعر کے شعر کے اندر عطا بن اور اصابن، اس میں یہ نون آیا ہوا ہے۔ وقولی مصرع یا ابتا علّک او عصاکا، اس طرح اس مصرع کے اندر ہے عصاکن، یہ جو نون ہے یہ تنوین ترنم۔ وقد يحذف من العلم اذا كان موصوفا بابن او ابنة مضافا الى علم اخر نحو جاءني زيد بن عمرو وهند بنت بكر۔ کبھی کبھی یہ جو تنوین ہے اس کو علم سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ علم ابن یا ابنہ کے ساتھ موصوف ہو اور ابن اور ابنہ دوسرے علم کی طرف مضاف ہو۔ ایک علم موصوف ہے جس کی صفت ابن اور ابنۃ ہے، اور ابن اور ابنۃ ایک اور علم کی طرف مضاف ہے، تو وہاں تنوین کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے زید بن عمرو اور ہند بنت بکر۔ الحمدللہ دوسری 16ویں قسم تنوین سے بھی ہماری بات مکمل ہوئی۔ اب عباد اللہ کی آخری بحث اور حروف کی آخری قسم تاکید کے جو نون، ان سے بات ہوگی۔ مصنف نے فرمایا نون التاکید وہی وضعت لتاکید الامر والمضارع اذا كان فيه طلب بإزاء قد لتاکید الماضی۔ نون تاکید یہ فعل امر اور فعل مضارع کی تاکید کے لیے وضع کی گئی ہے۔ جب اس میں طلب پائی جائے قد کے مقابلے میں، یعنی جب قد کے مقابلے میں اس میں طلب پائی جاتی ہے تو پھر یہ امر اور مضارع کے اندر تاکید کو پیدا کرتا ہے۔ اس طرح قد ماضی کی تاکید کے لیے آتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ امر اور مضارع کی تاکید ہے۔ لیکن مضارع میں تب ہوگی، یہ جو طلب والی بات ہے اس کا تعلق صرف مضارع کے ساتھ ہے، امر میں پہلے طلب ہوتی ہے۔ وہی اعلیٰ دربینی خفیفۃ ساکنۃ ابدا نحو اضربا وثقیلۃ مشددۃ مفتوحۃ ابدا ان لم یکن قبلها الف نحو اضربن ومکسورۃ ان کان قبلها الف نحو اضربان واضربن۔ دو قسمیں خفیفہ اور ثقیلہ۔ خفیفہ سے مراد یعنی جو ہمیشہ ساکن ہوتی ہے جیسے اضربن، اور ثقیلہ جو ہمیشہ مشدد ہوتی ہے، اس کے پھر آگے 2 اعراب بیان کیے۔ مشدد مفتوح ہوگی ہمیشہ اگر اس سے پہلے الف نہ ہو، جیسے اضربن، اور اگر اس سے پہلے الف ہو تو پھر ہمیشہ مکسور ہوگی، اضربان اضربنان۔ اچھا جی، یہاں تک تو ان کا اعرابی اور سکون کے اعتبار سے صورتحال بیان کی۔
اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں. وتدخل في الامر والنهي والاستفهام والتمني والعرض جوازا لان في كل منها طلب نحو ادري بنا ولا تدربن وهل تدربن وليتك تدربن وعلى تنزلن بنا فتصيب خيرا. اچھا جی، نون تاکید خفیفہ ہو یا ثقیلہ، یہ امر میں بھی آتی ہے، نہیں میں بھی، استفہام میں بھی، تمنی میں بھی، عرض میں بھی، لیکن یہاں اس ان کا آنا جوازن ہوتا ہے کیونکہ ان سب میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. مثالیں دی، امر کی ادری بننا، نہی کی لا تدری بننا، استفہام کی حل تدری بننا، تمنی کی لئی تک تدری بننا، اور عرض کی الا تنزلن بنا فتصیب خیرا. وقد تدخل في القسم وجوبا لوقوعه على ما يكون مطلوبا للمتكلم غالبا فأرادوا ألا يكون آخر القسم خاليا عن معنى التأكيد كما لا يخلو أوله منه نحو والله لأفعلن كذا. اچھا جی، کبھی کبھی یہ دونوں کون کون یہ نون تاکید ہے ثقیلہ اور خفیفہ، یہ قسم میں بھی داخل ہوتا ہے. یا قسم سے بڑا جواب قسم، یعنی نون تاکید جو ہے یہ جواب قسم میں آتی ہے وجوباً، اور وہاں اس کا آنا وجوباً ہوتا ہے جوازاً. یہ وقوعی علامہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھائی متکلم کا جو مطلوب ہے اس کے وقوع پر یہ دلالت کرے. غالباً یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے. اراد اللہ یکون، اب مقصد کیا ہوتا ہے کہ جواب قسم کے اندر اس کو وجوباً ذکر کیا جاتا ہے نون تاکید میں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ قسم کی وجہ سے ابتدا میں تو تاکید آ گئی، تو نون تاکید کی وجہ سے قسم کا آخر بھی تاکید کے معنی سے خالی نہ رہے. جس طرح اول خالی نہیں اسی طرح آخر بھی خالی نہ رہے. اول آخر دونوں جگہ پہ کلام میں تاکید آ جائے. جیسے واللہ لأفعلن، تو شروع میں قسم کی وجہ سے تاکید ہے، آخر میں نون کی وجہ سے. الحمدللہ یہاں تک ہماری نون تاکید خفیفہ اور ثقیلہ کے حوالے سے، استعمال کے حوالے سے بات مکمل ہوئی. آخر میں مصنف ایک تنبیہ فرما رہے ہیں اور وہ ان کے ماقبل کے اعراب کے حوالے سے ہے. تو فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمُّ مَا قَبْلَهَا فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ نَحْوُ اضْرِبُنَّ لِيَدُلَّ عَلَى الْبَابِ الْمَحْذُوفَةِ. اگر صیغہ جمع مذکر کا ہے تو جمع مذکر کے صیغے میں نون تاکید کے ماقبل کو ضمہ دینا واجب ہے تاکہ وہ واو محذوفہ پر دلالت کرے. وہ ضمہ جیسے ادری بننا، وقصر ما قبلها فی المخاطبات نحو ادری بننا لیدل علی الجاء المحذوفہ. اور اگر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو تو وہاں ماقبل کو کسرہ دینا ضروری ہے تاکہ وہ یاء محذوفہ پر دلالت کرے، جیسے ادری بننا. وفتح ما قبلها فی ما عداهما، جمع مذکر کے علاوہ اور واحد مؤنث حاضر کے علاوہ باقی صیغوں کے ماقبل کو فتح دینا ضروری ہوتا ہے. اما فی المفرد، پھر ان نے تفصیل بیان کی کہ جو واحد کے صیغے ہیں ان میں فتح کیوں ہوگا، ضمہ یا کسرہ کیوں نہیں. فَلِأَنَّهُ لَوْ ضُمَّ لَالْتَبَسَ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ، کیونکہ اگر مفرد کے صیغوں میں نون تاکید کے ماقبل کو ضمہ دیا جائے تو وہ جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ ملتبس ہو جائے گا، پہچان نہیں رہے گی کہ یہ جمع مذکر ہے یا واحد مذکر ہے. وَلَوْ كُسِرَ لَالْتَبَسَ بِالْمُخَاطَبَةِ، اور اگر نون تاکید کے ماقبل کو کسرہ دیا جائے مفرد کے صیغوں میں تو پھر وہ واحد مؤنث حاضر کے صیغوں کے ساتھ ملتبس ہو جائے. پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واحد مؤنث حاضر ہے یا دیگر مفرد کے صیغے ہیں. اس لیے فتح دینا مفرد کے صیغوں میں. وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَلِأَنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ نَحْوُ اضْرِبَانِ وَاضْرِبْنَانِ. تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں
ما قبل کو الف فتح کیوں دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں نون تاکید سے پہلے الف ہوتا ہے. دیکھیں اضربانی، اضربنانی، وزیدت الف قبل النون فی جمع المؤنث لکراہۃ اجتماع ثلاث نونات نون الضمیر و نون التاکید. اب یہ جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس میں نون تاکید اور نون جمع، اچھا تو جمع مؤنث کے نون سے پہلے الف جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا ہے. جمع مؤنث کے اندر جو نون تاکید ہے، نون تاکید سے پہلے اور جمع مؤنث کے نون کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا ہے. اگر الف کا اضافہ نہ کیا جائے یہاں پر تو پھر 3 نونوں کا جمع ہونا لازم آتا ہے جو کہ مکروہ ہے. ایک تو نون ضمیر اور 2 تاکید کے نون. تو اس قرار سے بچنے کے لیے جمع مؤنث کے دونوں صیغوں کے اندر الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب چونکہ تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں الف ہوتا ہے اور وہ فتح کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے ان صیغوں میں اس لیے فتح نہیں کیا. ونون الخفیفہ لا تدخل فی التثنیہ اصلا ولا فی جمع المؤنث لأنه لو حركت النون لم تبقى خفيفة فلم تكن على الأصل وإن بقيتها ساكنة يلزم التقاء الساكنين على غير حده وهو غير حسن تمت بالخير. اچھا جی، نون خفیفہ یہ تثنیہ کے صیغوں میں جمع مؤنث کے صیغوں میں نہیں آتا. تثنیہ کے 4 صیغوں میں اور جمع مؤنث کے 2 صیغے 6، یہ ان 6 کے علاوہ باقی 8 صیغوں میں آتا ہے نون خفیفہ. ان 6 میں نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنه لو حركت النون لم تبقى خفيفة. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان صیغوں کے اندر نون کو حرکت دیں آپ تو وہ خفیفہ نہیں رہے گا. جب خفیفہ نہیں رہے گا تو وہ سب پر باقی نہیں رہے گا. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان 6 صیغوں میں اسے لاتے ہی نہیں ہیں. وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا سَاكِنًا، اور اگر آپ اسے ساکن باقی رکھتے ہیں تو پھر التقاء الساکنین علی غیر حدہ لازم آئے گا اور وہ درست حسن نہیں ہوتا. اصل التقاء ساکنین کے اجتماع کی 2 قسمیں ہیں. ایک التقاء ساکنین علی حد ہی ہوتا ہے اور ایک التقاء ساکنین علی غیر حد ہی. التقاء ساکنین علی حد ہی کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلا حرف ساکن مدہ ہوتا ہے اور دوسرا مدغم، اور یہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوتے ہیں اور ایسا جائز ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے دابہ، جی دابہ کہ پہلا حرف ہے ساکن مدہ ہے اور دوسرا مدغم ہے. دال کے بعد الف ساکن ہے، مدہ ہے، اور با مدغم ہے اور کلمہ ایک ہے. تو یہ التقاء ساکن علی حد ہی کہلاتا ہے جو کہ جائز ہے. اور التقاء ساکن علی غیر ہی حد ہی کیا ہوتا ہے؟ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، دوسرا غیر مدغم ہو، دوسرا غیر مدغم ہو، یا دونوں ساکن 2 مختلف کلموں کے اندر موجود ہوں تو اس کو التقاء ساکنین علی غیر حد ہی کہتے ہیں اور یہ حسن نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا. الحمدللہ یہاں ہماری حروف کی تمام اقسام کا بیان مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ ہی ہدایت الناب ہماری مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے الحمدللہ علی احسانہ و فضلہ. انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہمارے بڑھیا اسباق کا تعلق کافیہ اور شرابت کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ ہدایت الناب کے اندر پڑھا ہے اس کو یاد کر کے عربی کلام کو درست پڑھنے، درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ